السلام علیکم دوستو۔ پاکستان نے 1961 میں اپنی اسپیس ایجنسی سپارکو بنائی۔ اس وقت پاکستان امریکہ اور سوویت یونین کے بعد دنیا کا تیسرا ملک تھا جس کے پاس اپنی اسپیس ایجنسی تھی۔ صرف ایک سال بعد 1962 میں پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ رہبر 1 اسپیس میں بھیجا۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ آج سپارکو بری طرح ناکام ہو گئی، جبکہ انڈیا کا اسرو، جس کا تب نام و نشان بھی نہیں تھا، آج اسپیس میں اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ چندریان 3 نے کامیابی سے چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ کر لی ہے، جو کہ اس مشن کا مین مقصد تھا۔ لیکن یہ انڈیا کا پہلا مون پہ جانے کا مشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے چندریان 1 2008 میں اور چندریان 2 بھی بھیجے گئے ہیں۔ چندریان 2 کا مون پر لینڈنگ کا مشن انسکسیسفل ہونے کے بعد ان غلطیوں کو ٹھیک کیا گیا اور چندریان 3 نے مون پر سکسیسفلی سافٹ لینڈنگ کر لی، جس کی وجہ سے انڈیا چاند پر جانے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ اس سے پہلے صرف سوویت یونین، امریکہ اور چائنا ہی چاند پر جا سکے ہیں۔ اس مشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کیا ہے، جہاں اب تک کوئی اور ملک نہیں گیا۔ چندریان 3 کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت کم بجٹ میں بنا ہے۔ پورا چندریان 3 مشن صرف 600 کروڑ انڈین روپیز یا 75 ملین ڈالرز میں ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں رشیا کا لیونا 25 مشن 200 ملین ڈالرز میں، جبکہ یو ایس کے اسپیس ایکسپلوریشن پروگرام میں 2025 تک 93 بلین ڈالرز خرچ ہونے کے امکان ہیں۔ اتنے کم بجٹ کی وجہ سے انڈیا اب بہت جلد ناسا جیسی بڑے بجٹ کی اسپیس ایجنسیز کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لائق ہو گیا ہے، اور دوسرے ملکوں کی سیٹلائٹس اسپیس میں بھیج کر بہت سا ریونیو جنریٹ کرے گا اور دوسرے ملکوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا پائے گا۔ یہ تو کہانی تھی انڈین اسپیس پروگرام کی۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی اسپیس پروگرام سپارکو کی۔ سپارکو اسرو سے 8 سال پہلے وجود میں آیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اسرو کی طرح ترقی نہیں کر پایا؟ 1961 میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار زوروں پر تھی۔ رشیا دنیا کی پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ سپوٹنک 1 خلا میں بھیج کر امریکہ سے آگے نکل چکا تھا۔ اس ہڑبڑاہٹ میں یو ایس کے اس وقت کے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے ناسا کو ایک بہت مشکل مشن دیا، جو کہ تھا چاند پر ہیومن لینڈنگ کا۔ اس مشن کو اپولو مشن کہا جاتا ہے۔ اس مشن کے لیے ناسا کو انڈین اوشن کے اوپر ایٹماسفیرک کنڈیشنز کی سٹیٹسٹکس کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے یو ایس نے 26 انڈین اوشن کنٹریز کو کولیبوریشن کے لیے انوائٹ کیا۔ انہی ملکوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ یو ایس کی مدد اور ہمارے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی ویژنری سوچ سے 1961 میں سپارکو کا قیام ہوا۔ جی ہاں، وہی عبدالسلام جن پر احمدی ہونے کی وجہ سے زمین تنگ کر دی گئی کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سپارکو یعنی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن نے صرف ایک سال بعد 1962 میں بلوچستان سے اپنا پہلا راکٹ رہبر 1 لانچ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ 1960s اور 70s میں سپارکو اسرو سے کہیں زیادہ آگے تھی۔ 1980 میں سپارکو نے کراچی میں نیشنل سینٹر فار ریموٹ سینسنگ قائم کیا۔ اس دور میں پاکستانی اسپیس ایجنسی اپنی ٹیکنالوجیکل مائٹ پر تھی، لیکن یہی وہ دور تھا جب پاکستان نے اپنی ساری توجہ ڈیفنس اور سیکیورٹی سسٹم کو سٹرینتھن کرنے کے لیے نیوکلیئر پروگرام اچیو کرنے پر لگا دی، جس کی وجہ سے یو ایس اور ناسا نے پاکستان کی ٹیکنالوجیکل ہیلپ بہت کم کر دی۔ یو ایس کی بے رخی کے بعد پاکستان نے چائنا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ چائنا اس وقت ٹیکنالوجیکلی امریکہ سے بہت پیچھے تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اسپیس پروگرام کو بہت دھچکا لگا۔ اسی لیے رہبر 1 راکٹ کے 29 سال کے بعد پاکستان نے چائنا کی مدد سے اپنی پہلی سیٹلائٹ بدر 1 کو 1990 میں لانچ کیا، اور اس کے 11 سال کے بعد دوسری سیٹلائٹ بدر 2 کو 2001 میں لانچ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سپارکو کی فنڈنگ بہت کم کر دی گئی اور سارا زور نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے میں لگا دیا گیا۔ اس سلسلے میں بہت سے سائنٹسٹ کو سپارکو سے نیوکلیئر ویپن ڈویژن میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس کے برعکس انڈیا میں اسپیس پروگرام کو چلانے کی پولیٹیکل ول تھی۔ اندرا گاندھی نے 1972 میں اسپیس پروگرام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو امپورٹنس دی۔ انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسپیس کی بنیاد رکھی اور اسرو کو ڈپارٹمنٹ آف اٹامک انرجی سے الگ کر کے ڈپارٹمنٹ آف اسپیس کا حصہ بنا دیا۔ اس طرح نیوکلیئر پروگرام چلنے کے ساتھ ساتھ اسپیس پروگرام بھی الگ سے ڈیولپ ہوتا رہا، جبکہ پاکستان میں نہ پراپر فنڈنگ تھی نہ ہی پولیٹیکل ول۔ سائنٹسٹ کو
ایٹم بم بنانے میں لگا دیا گیا، ایسے میں سپارکو کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج پاکستان کے پاس اسپیس میں سیٹلائٹ لانچ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی، اور آج پاکستان کی زیادہ تر سیٹلائٹس چائنا لانچڈ ہیں۔ تو انڈیا نے ایسا کیا اسپیشل کیا کہ آج اس کی اسپیس ایجنسی دنیا کی بیسٹ اسپیس ایجنسیز میں سے ایک ہے؟ سپارکو کی بنیاد رکھنے والے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ جو پاکستان نے کیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرو کی بنیاد رکھنے والے اور پہلے ڈائریکٹر ڈاکٹر وکرم سرف بھائی تھے۔ انڈیا میں آج بھی ان کو لیجنڈ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پریورٹیز میں کبھی اسپیس تھا ہی نہیں۔ شروعات کی کامیابیاں سائنسدانوں کی اپنی محنت اور اس دور میں امریکہ کے نظر کرم کی وجہ سے ملی، ورنہ اسٹیٹ لیول پر کبھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ آج سپارکو کا بجٹ صرف $26 ملین ہے، جبکہ اسرو کا بجٹ $1600 ملین ہے، اور پتہ نہیں وہ $26 ملین بھی کدھر جاتے ہیں، کیونکہ ہو تو کچھ رہا نہیں ہے۔ ایک اور مثال اسٹیٹ کی پریورٹی نہ ہونے کی یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے کی طرح سپارکو کی لیڈرشپ بھی ریٹائرڈ جنرلز کے پاس رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد سپارکو کے 10 ڈائریکٹرز آئے ہیں، جن میں سے 6 کا تعلق پاک آرمی اور ایئر فورس سے ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی اسپیس اور ایسٹرونومی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس وقت بھی سپارکو کے ڈائریکٹر میجر جنرل عامر ندیم ہیں، جن کی کوالیفیکیشن صرف BS ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرو کی ڈائریکٹرشپ ہمیشہ کوالیفائڈ ایسٹرونومرز یا فزسسٹس کے پاس رہی ہے۔ ایک اور وجہ پاکستان کا تعلیمی نظام ہے، جو ابھی تک انگریزوں کے زمانے کا چل رہا ہے۔ یہ سلیبس اور ایجوکیشنل اپروچ آج کے ٹیکنالوجیکل دور میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرتا، اور اس سے سائنس اور ریسرچ کو کوئی امپورٹنس نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا میں کئی انسٹیٹیوٹس اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں صرف 3 یونیورسٹیز ہی یہ پروگرام آفر کرتی ہیں۔ انڈیا کی اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے پروگریسو سوچ نے اس کو دنیا میں اتنا آگے پہنچا دیا ہے کہ آج انڈیا سیٹلائٹس کی لانچز کے لیے دنیا کا موسٹ ریلائبل کنٹری ہے۔ اسرو کے راکٹس استعمال کر کے بہت سے ملک اور گوگل جیسی بڑی کمپنیز اسرو سے اپنی سیٹلائٹس لانچ کروا چکی ہیں۔ دوستو، اسپیس میں آگے ڈسکوریز پرائیویٹ سیکٹر سے آنے کے امکان ہیں۔ دنیا میں کئی پرائیویٹ کمپنیز اسپیس میں کام کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ اس دور میں انڈیا بھی دنیا کے ساتھ ہے۔ سیٹشیور اور اسکائی روٹ جیسی انڈین کمپنیز اسپیس میں ریسرچ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ مستقبل میں یہ پرائیویٹ کمپنیز ہی اسپیس پروگرام کو چلائیں گی۔ یہ کمپنیز نہ صرف اپنے ملک کی اکنامک گروتھ میں کردار ادا کریں گی، بلکہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مددگار ہوں گی۔ اس حوالے سے کئی ملکوں میں پروگرام شروع ہو گئے ہیں، جیسے US میں یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیس فورس اور انڈیا میں ڈیفنس اسپیس ایجنسی، لیکن پاکستان اس دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ سپارکو کے اس فیلئر سے آج پاکستان اپنے ڈیفنس کے لیے پوری طرح سے چائنا پر انحصار کرتا ہے۔ ہمارا اکنامک اور پولیٹیکل ماحول کسی بھی طرح سے پرائیویٹ کمپنیز کے لیے سازگار نہیں ہے، لیکن انڈیا کی کامیابیاں دیکھتے ہوئے بھی ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیا مستقبل میں بھی ہم حسرت سے انڈیا کی اسپیس میں کامیابیاں دیکھتے رہیں گے، یا پاکستان اپنی لاسٹ گلوری کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔